قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ بیت المقدس کا جو لوگ دفاع کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنی زبان سے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم اس خطے کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ وہ بیت المقدس کے دفاع میں گزشتہ 100 برس سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور تف ہے ہمارے اوپر کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے ممد اور معاون بنتے، بلکہ انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کر رہے ہو؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنے کی قوت نہیں، تو یہ تو نہ کہیں کہ یہ بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سوال عند اللہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمام اہل اسلام سے کیا جائے گا کہ جب بیت المقدس پر بمباری ہو رہی تھی، غزہ کے مسلمانوں کا کچھ تو خون کیا جا رہا تھا، اس وقت امت مسلمہ خاموش کیوں تھی؟ کہ سوال ہم سے کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، فرمایا انہیں ہرگز مردہ گمان مت کرنا۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر کوئی نقصان کا سودا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ نبلونکم، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ بشیء من الخوف، خوف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، تمہارے دولت اور مال میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، والانفس، کبھی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، والثمرات، کبھی تمہارے پھل تمہاری معیشت میں کمی لائی جائے گی، وبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والوں کو یا رسول اللہ آپ بشارت عطا فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشارت کیا ہے؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ جب ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ ماں جس نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے والدین کو، پورے خاندان کو قربان کر دیا، وہ باپ جو ایک عصا لے کر ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں کی چیخیں اس ملبے کے نیچے سے سن رہا ہے اور لکڑی سے اس ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بتدریج ان کی آوازیں پہلے مدھم پڑتی ہیں پھر خاموش ہو جاتی ہیں، جو دلیل ہے اس بات کی کہ وہ سانس گھٹنے سے شہید ہو چکے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ جو پورے خاندان کے شہید ہونے کے باوجود اب تنے تنہا اسرائیلی فوجوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے، جب ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اثر کیا ہے؟ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کا یہ صبر کرنا، غزہ کے مسلمانوں کا اللہ کی رضا کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، اس نے دنیا کو اتنا متاثر کیا ہے کہ پورے ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ لوگ عالم مغرب میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں کا صبر دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب ایمان کی یہ قوت دیکھی کہ ایک عورت اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، تو میں نے یہ غور کیا کہ آخر یہ ایمان، یہ یقین کیسے نصیب ہو گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یقین کی یہ دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے طفیل نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔